الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی احترام کے قابل برادران طریقت، حاضرین و سامعین، سادات کرام ذوی الاحتشام، بالخصوص فخر سادات، فخر گلستان سادات گیلانیہ، حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد ابو بکر اویس صاحب گیلانی چشتی نظامی اطال اللہ عمرہ، اور فخر سادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد سلیم رضا شاہ صاحب چشتی نظامی آستانہ عالیہ سلو کے شریف، اور بہت ہی خوبصورت خطیب بھی، نقیب بھی، نعت خوان بھی حضرت صاحبزادہ پیر طریقت جناب محمد عثمان شاہ صاحب گیلانی چشتی نظامی اطال اللہ عمرہ، فخر سادات جناب صاحبزادہ محمد عمر فرید صاحب گیلانی چشتی نظامی اطال اللہ عمرہ، فخر سادات جناب صاحبزادہ محمد ناصر علی صاحب چشتی نظامی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر گلشن سادات کے سارے پھول اور سارے سادات گرامی، یقین جانیں بزرگوں سے تو مجھے عقیدت ہے ہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہزادوں نے جو اپنے بزرگوں کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے، یہ ان کا اہل سنت و جماعت پہ بہت بڑا انعام ہے۔ پیران دیاں اولاداں دے عقیدے خراب ہو گئے، پیران دی اولاداں دے عمل سنت زیادہ حق تو ہٹ گئے۔ الحمدللہ یہ وڈ وڈیریاں دی نیکی ہے کہ علی تک وہ نیکی نسلاں دے وچ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانوں تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے۔ جی میں وڈے جتنے لوگ نے نا جڑے تے تشریف فرمان میرے نال تسی بہتا جان دیو، میں شاہ صاحب وڈے حضرت صاحب دے ایک فیض یافتہ آستانہ عالیہ نظام آباد شریف، نارو والی شریف، وڈے حضور دی تربیت دے مظہر بہت خوبصورت سیدزادے پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسول فنا فی شیخ جناب سید ضمیر الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے جب مجھے تعارف کروایا بڑے حضرت صاحب کا اور بکھی جامعہ محمدیہ کے اساتذہ کو، اس میں استاد شیخ الحدیث علامہ محمد حافظ نذیر احمد صاحب بھی تھے، اور استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف صاحب بھی تھے۔ یقین جانیں کہ سارے اساتذہ نے کف افسوس ملا، کاش کہ ہمیں دنیا میں یہ پہلے اس بات کی قدر ہوتی اور ہم ان سے جا کر اکتساب کرتے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ
یہ بہت بڑی شخصیات ہیں. اور یہاں پر جب مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ یہاں جب حضور قبلہ عالم تاجدار نارو والی شریف پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ السالکین سراج العارفین حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب گیلانی چشتی نظامی نور اللہ مرقدہ، جب آپ واز فرماتے تھے تو اس واز میں لوگوں کو واز کے دوران مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی. تو یہ اور شاہ صاحب فرما دی جب میں پہلی بار حضرت صاحب کے بیعت ہوا نا تو ایک ہفتے کے اندر، شاید پہلی یا دوسری رات تھی، شاید رات کا میں صحیح طور پر، ایک ہفتے کے اندر حضرت صاحب کی اتنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وجاہت تھی، سلسلہ میں داخل ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا. تو یہ بہت بڑا آستانہ ہے. اور پھر اس کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت فنا فی الشیخ سلسلہ نقشبندیہ کی بہار حضرت پیر سید محمد شبیر حسین شاہ صاحب، ان کا اپنا ایک رنگ تھا نقشبندیوں میں. یعنی جتنا وہ یہ جو عقیدت میں نے وہ سنی نا، دیکھی تو نہیں سنی، کہ رسول براج سے آستانہ عالیہ کرمہ والا شریف پیدل جانا اور یہ یعنی پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، ننگے پاؤں جانا، یہی لوگ تھے. اللہ اکبر، روزہ بھی رکھ کر. یہ یقین جانے ان کے سامنے یہ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جس طرح یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جو ان کے در پر مر مٹتا ہے رب تعالیٰ اسے بھی زندہ و تابندہ فرما دیتا ہے. اور یہ لوگ زندہ ہیں. میں یہ 100% یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں جو بھی کلمات کہہ رہا ہوں وہ میرے کلمات بھی سن رہے ہیں، جو دل میں کیفیت ہے اسے بھی وہ جانتے ہیں. اور پھر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب وہ تو سراپا شفقت ہے. ان جیسا شفیق شاید بہت کم ایسے درویش ہوں گے جو اتنے شفیق اور اتنے بامروت، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اس بندے نے مجھے پروٹوکول دیا ہے نہیں دیا ہے. وہ بس للہ فی اللہ تشریف لے جاتے تھے. میں وہ جامعہ اپنا ماڈل ٹاؤن چونکہ آپ کے سسرال بھی ننال بھی اور گوکی شریف کو یہاں سے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، تو شاہ صاحب وہ ہمارے وہ جلسہ میں آج خود تشریف لائی. یقین جانے میں نے کہا ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب بہت بڑے آدمی. یعنی میرے اس وقت یہ کومنٹ سے پیر تے چھوٹا جہا بھی ہوئے تو انہوں باری انہوں دعوت دئیے پھر وہ تشریف لے آن تے بڑی مہربانی ہوتی. تو پھر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں کہ انہوں نے اور مجھے کیا فرمایا، فرمانے لگے بس اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں کہیں حاضر ہونا تھا، میں نے سمجھا یہ جگہ اچھی ہے چلو ادھر چلے جاتے. یہ کتنے بڑے یہ لوگ تھے جن کی عرس پاک کی ہم تقریب سعید میں حاضری کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں. یقین جان. اور پھر موجودہ اس دور میں نا صاحبزادگان الحمدللہ مدارس میں یہ داخل ہیں اور یہ تعلیمی مدارج طے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی دوبارہ وہ شخصیت حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب علیہ الرحمہ جیسا کوئی عالم اس خاندان میں اس پائے کا ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا اس پائے کے نہ ہوں تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے یہ شہزادے ضرور ہوں گے انشاءاللہ. وہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے اور یہ بھی ان کی آل امجاد ہیں. اور میں یہ بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے ویسے اس سے فرق نہیں پڑتا بندے تھوڑے ہوں یا بہت ہوں. میں کدی اس نو بندیاں نے گنتی کر کے آواز کیتا ہی نہیں. وہ بندیاں سنانا ہوئے تو مار پیندی بندیاں سنانا ہوئے تو مار پیندی. سائیاں سبق سنائی دے تو سائیں جتھے بھی ہوں سن کے خوش ہو جاندے. یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ نے سلسلے کو جو عروج دیا، تبلیغ کا جو آپ کا مشن تھا اور یہ تبلیغی آپ کے جو اسفار مبارکہ تھے، آستانہ عالیہ سیال شریف کے ساتھ جو آپ کی والہانہ محبت تھی، وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پر وہ قابل تحسین ہیں اور اسلامی عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اور اپنے متعلقین کو جو انہوں نے عقیدے کا تسلب عطا کیا، یہ ان کا خاصہ موجودہ دور میں یہ ان کی بہت بڑی یہ خصوصیت ہے. باویں جڈا وڈا بندہ ہوندا سی عقیدے تے ذوف ہوندا سی تے شاہ صاحب لحاظ نہیں سی کردے. اور الحمدللہ یہ شہزادے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بالکل ان کے نقش قدم پہ ہیں. اور یہ جو تھوڑا ذوف آتا ہے نا ایک شخصیت کے بعد،
یہ بات بالکل میں بغیر کسی کسی بھی خوف خطرے کے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ جو بڑے حضرت صاحب کا دور تھا وہ بعد میں ثانی صاحب کا، حضرت قبلہ پیر سید شبیر شاہ صاحب کا نہیں تھا، اور جو ان کا دور تھا وہ سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب کا دور نہیں تھا، جو ان کا دور تھا وہ آج نہیں ہے۔ یہ ذوف ہوتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ اگر میں یوں کہوں نا، جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پاک تھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھا، تو یہ بات بھی بالکل بجا ہے، یہ 100% یہ حق ہے۔ جوں جوں ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے سے دور جاتے جا رہے ہیں، ذوف آتا جا رہا، یہ ذوف، یہ سنت الہیہ۔ لیکن اس دور میں یہ بھی کیا کوئی کم یہ کرم والی بات ہے کہ ان کے شہزادے ان کے مشن کو اسی طرح جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذوف نہ ایک بار لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے، یہ فرق نہ پوے تے بندے کہیں دن وڈے تے برابر سن، وہ وڈے وڈے سن تے چھوٹے چھوٹے نے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ چھوٹے بڑے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہی بارے نظر آئیں گے، وہی بارے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے جو مشائخ گرامی ہیں، آستانہ عالیہ شرک پور شریف ہو، علی پور شریف ہو، سیال شریف ہو، ناروال شریف ہو، سلو کی شریف ہو، ہمارے جتنے مشائخ گرامی ہیں، ہمیں جو انہوں نے طریقت کا سبق دیا، وہ کہتے ہیں کہ طریقت اتباع سنت کا نام ہے۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں یہ کہا، سنت کا مفہوم یہ عرض کروں گا، شاہ جی اکٹھے لے رہے ہیں، اللہم صلی محمد وعلی سیدنا محمد وعلی اتباع سنت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتباع سنت نہ بعد بندے سمجھتے ہیں صرف موڈے اپنا جیب مسواک پانے دا نہ اتباع سنت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ کہا کہ تمام عقائد میں، تمام اعمال میں، حتیٰ کہ تمام احوال میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آنا اصل اتباع سنت یہ ہے۔ عقائد میں بھی اگر عقیدے میں خرابی ہو نا، اور یہ جتنے آستانے ہیں، شال شریف ہو، شرکپور شریف ہو، کرما والا شریف ہو، حضرت کیلیں والا شریف ہو، اب ان کے جتنے آگے ان کی برانچز ہیں، یہ آستانہ عالیہ سلو کی شریف ہو، آستانہ عالیہ جلال پور شریف ہو، یہاں پر یہ آستانہ عالیہ نارو والی شریف ہو، ہمیں جب بھی ہم ان آستانوں پر پہنچے سب سے پہلے ان مشائخ کرام نے ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کے دین کے مطابق عقیدے کی صحت کا درس دیا۔ تب تک بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں واصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا عقیدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق نہ ہو۔ ایک کل دی گل ہے، شاہ صاحب نے بڑی سونی گل کی تھی، اسی نہ تفضیلیاں نہ فول تفضیلی تے اپنا نہ نیم تفضیلی، اے نہ نیم تفضیلی آج نمی اصطلاح سنی، تفضیلی تھی اسی کہیں دے سا نیم تفضیلی شاہ صاحب کو پہلی دفعہ اصطلاح سنی۔ ساڑھے عقائد و نظریات انہا مشائخ گرامی دے، میں سمجھنا میں ان جو علماء نو ڈیگریڈ نہیں کردا، لیکن علماء نو کئی باری ان نسبت دا اتنا غلبہ نہیں نہ ہوندا، بعض اوقات نہیں پتہ لگدا کہ کم بہتا خراب ہو جاندہ ہے۔ اور یہ جو مشائخ گرامی ہیں یہ تو ہلکی سی بھی اگر کوئی غلطی ہو نا فوری طور پر یہ اندر کی بتیاں بجھ جاتی ہیں، نسبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ فوری طور پر انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور مشائخ اس معاملے میں عقیدے میں بہت زیادہ حساس ہے، زیادہ سینسیٹیو ہے علماء کی نسبت۔ علماء دلائل دیتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا سایہ یہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر قائم رکھے۔ بالکل میں علماء کو یہ ڈیگریڈ نہیں کرتا، علماء نبی کریم علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ آپ فرمان دینا کہ کی وارث ہو ہندے جیڑا موروث دی ساریاں وراثتاں چو حصہ لوے، حقیقی وارث ہو ہندے جنہوں اپنے مورث دی جن دی میراث ہے نا انہوں ساریاں وراثتاں چو حصہ ملے، تے سارے وراثتاں تو حصہ انہاں علماء نو ملے جنہاں نو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سینہ پاک دی خیرات علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ دوہاں صورتاں دے وچ عطا فرمائی۔ اور او لوگ اولیاء امت نے، علماء بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ اے ساڑھے آج کل جڑے نے مولوی نے تے پیر نے
یہ کوئی اصطلاح جڑی ہے نا چلتی تے ہے، لیکن میں سمجھنا جڑا صحیح عالم ہے وہ 100% ولی اللہ ہے، تے جڑا ولی اللہ ہے بھاویں کسی مدرسے دا نام پڑھیا ہوئے 100% عالم ہے۔ یعنی رسمی تے قصبی علوم تے لدنی تے عطائی علوم، ان دے وچ اولیاء کرام اور علماء کرام دونوں ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے امت میں ایسے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے کہیں رسمی طور پر کچھ نہیں پڑھا، لیکن ان کے سینوں سے ایسے اللہ تعالیٰ نے علوم کے چشمے جاری فرمائے جن کی خبر علماء ظاہر کو بھی نہیں تھی۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کی خیرات ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ جو نسبت کا نور ہے یہ تو پھر نور علی نور ہے، اور اس کے حصول کے لیے وہ جو نسبت ہے نا جو نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو عطا فرمائی تھی، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ ان دے واسطے سب تو پہلا عقیدے دی صحت، اس تو بعد عمل دی درستگی، اس تو بعد قلب دی صفائی۔ اگر یہ ساریاں چیزاں موجود ہوں تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سینے دا نور مشیخ ان طالبین اور مریدین دے سینے القاء فرماندے۔ کچھ چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کراں، تسی کناں نال پہ سن دیو، کناں جو ذہن نے جاندا ہے، پھر تواڈے ذہن دے وچ جا کے کوئی چیز محفوظ ہو گئی۔ یہ جڑے نا یہ چیزاں کسب دے نال تعلق رکھدیاں، تے جڑی نسبت ہے نا وہ انڈیلی جاندی، نسبت انڈیلی جاندی، وہ ظاہری طور دے اوتے شیخ بھی چپ ہوندا ہے، مرید بھی چپ ہوندا ہے، دوویں شخصیتاں چپ ہوندیاں، لیکن اندروں اندر دل وچ کوئی شے پی جاندے۔ انہوں اگر اسی حدیث پاک دی زبان سمجھنا چاہیے تو میں اس حدیث دے نال انہوں تعبیر کریں دا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری الا سببت فی صدر ابی بکر۔ حضور فرماتے ہیں جو رب تعالیٰ نے میرے سینے میں اونڈیلا تھا، جاگ دے بچوں جی میں گلاس وچ کچھ ہے پائیے اسے اونڈیلا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو مجھے اللہ نے پڑھایا تھا وہ میں نے ابو بکر کو پڑھا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اونڈیلا تھا وہ سارے کا سارا میں نے سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں اونڈیل دیا۔ نسبت القاء کی جاتی ہے، نسبت القاء کی جاتی ہے، نسبت عطا کی جاتی ہے، اور شیخ جو نسبت عطا کرتا ہے وہ نسبت لینے پر بھی قادر ہوتا ہے، سلب کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ جیڑا شیخ بتی بال سکتا ہے بتی بجھا بھی سکتا ہے۔ میرا خیال ہے مسئلہ سمجھ گئے انہیں۔ تو یہ نسبت، یہ جہاں آپ کو یہ جو ان سینوں میں جو نور ہوتا ہے نا، جس نور کی روشنی میں یہ اہل اللہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم عام بندوں کو دکھائی نہیں دیتی، نور ہی ہے نا۔ یہ جتنی یہ لائٹ ہے نا، اگر کوئی بند کمرہ ہو اس کے اندر آپ بتی جلا دیتے ہیں تو آپ کو ساری جدھر جدھر چیزیں پڑی ہوں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اگر آپ دن کے اندھیرے میں یہاں دن کی روشنی میں ہم سب کچھ یہ دیکھتے ہیں، اگر اسی جگہ پر اندھیرا ہو جائے تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی روشنی عطا فرماتا ہے جو دن کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ نور مصطفیٰ کی سراجم منیرہ کی وہ روشنی ہے، وہ روشنی سراجم منیرہ کی روشنی ہے۔ اور یہ اہل نسبت لوگ ہیں اور ان کی نسبتیں متصل ہیں۔ سیال شریف آستانہ عالیہ محبوب کریم علیہ السلام کے فیضان کا بہت بڑا تقسیم خانہ، بہت بڑا تقسیم خانہ، وہاں سے کتنے لوگ واصل بحق ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اور یہ ان مشائخ اعظام اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر بھی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمیں جو انہوں نے درس دیا وہ یہ کہ اتباع مصطفیٰ کے بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا، اور انہاں اپنے کوڑو عقیدہ نہیں گڑیا، انہاں نے یہ عقیدہ قرآن و حدیث جو لیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تعالیٰ سے محبت کے طلبگار ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، یا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو یا محبت اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب نے فرماؤ فاتبعونی، مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوبوں میں شامل بھی فرما لے گا، رب تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔
اللہ میں وہ امام غزالی علیہ الرحمٰن ہے نا، وہ ایک بڑا خوبصورت یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں تے تسی اسی کی چاہنے ہاں، اسی چاہنے ہاں اللہ دی محبت تے اے ہی آیا کریمہ ذہن وچ رکھنی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا، محبوب علیہ السلام کی اتباع کر لو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ حب الصالحین ولایت الصغریٰ، اللہ کے ولیوں کی محبت یہ بھی اللہ کی چھوٹے درجے کی ولایت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی جو محبت ہے نا، یہ آستانہ عالیہ نارو والی شریف والے مشائخ کی یہ محبت ہے، آستانہ عالیہ شیال شریف کے مشائخ کی محبت ہے، آستانہ عالیہ سلو کی شریف، حضرت کیلے والا شریف، کرمہ والا شریف، آستانہ عالیہ مکان شریف، شرک پور شریف، ان مشائخ کی جو محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، ولایت ہے، لیکن یہ ولایت صغریٰ۔ جو بندہ اللہ کے دوستوں سے پیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنے دوستوں کے دوستوں سے بھی پیار فرمانا شروع کر دیتا ہے، دوستوں کے دوستوں سے بھی اللہ تعالیٰ پیار فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسی حدیث کی زبان میں امام غزالی علیہ الرحمہ کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، رب فرماتا ہے جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت ان بندوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ جو بندے میری وجہ سے، میرے بندوں سے، جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں میری محبت، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اپنی وجہ سے محبت کرنے والے لوگوں سے خود محبت فرماؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ جو بندے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کو اپنے محبوبوں میں شامل فرما لوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس حدیث پاک میں یوں فرما رہا ہے کہ جو بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان لوگوں کو اپنی محبت کی نعمت عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا۔ آگے یہ حدیث لمبی ہے، اور یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس کے لیے محبت اولیاء، محبت شیخ، یہ زینہ ہے، پوڑی ہے، یہ سٹیپس ہیں۔ جس بندے کو یہ محبت نصیب ہو جائے گی اسے پھر رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت بھی پھر اسے عطا فرما دے گا۔ تھوڑا کرنے چلو ہوں میرا خیال ٹھیک رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اور یہ شیخ کی محبت اور شیخ کے توسل سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا ایک اور سورس یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح و تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل وذلک من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے انس، اگر تجھ سے، اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیرا دل صبح بھی پاک ہو شام کو بھی پاک ہو، کسی بندے کو تو حقیر نہ جانے، کسی کے متعلق کینہ نہ ہو، کسی کے متعلق بغض نہ ہو، کسی کے متعلق منفی خیالات نہ ہو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنا اور ایسا دل، حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے، ایسا دل میری سنت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ صوفی لوگ جتنی محنت کر کے اپنے دل کو صاف کر کے جس تزکیے کے مقام اور تصفیہ قلب کے مقام پہ پہنچتے ہیں، انبیاء کرام کی صفائی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ آگے جو حضور کے جملے ہیں نا کیا خوبصورت، حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی،
حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے در حقیقت مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا. اور جن نے حضور نے پیار کیا انہوں کو ملے دا. حضور فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہاں سید الانبیاء اور کہاں سنت سے محبت کرنے والے, حضور سے محبت کرنے والے. علماء نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا کہ نبی علیہ السلام تو سارے نبیوں کے بھی امام اور سردار ہیں, انہیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا وہ صدر جنت ہوگا, جنت کا سب سے بلند مقام, تو کیا ان سے محبت کرنے والے اسی جنت میں ہوں گے؟ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہاں, جب کوئی بادشاہ محل بناتا ہے تو بادشاہ اس کے اندر اصالتاً رہتا ہے, اس کے کک خاکروب اور خدام اس کے اندر بطور خدمتگاروں کے رہتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو وہ مقام رب تعالیٰ اصالتاً عطا فرمائے گا جو حضور کے عاشق ہوں گے, رب تعالیٰ حضور کی اتباع کی برکت سے انہیں وہ مقام حضور کی مطابقت میں عطا فرمائے گا. اور یہ بہت بڑی یہ دولت ہے, ملے گی کیسے؟ مشیخ دے توسل دے نال. یہ جڑے لوگ اس بارگاہ دے پہنچے نے نا, انہاں دے پیر گھٹ کے پھڑ لینے. میں اگلے دن نا, چونکہ آج کل شاہ صاحب بہت زیادہ فتنے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی نواں کلپ سنی دیتے, کوئی نہ کوئی نمی خبر. تو میں نے ایک بندہ کہنے لگا فتنے بڑے نے, کوئی ان دے وچ طالب علم سی کہنے لگا استاد جی ان کی کریے. میں انہوں کیا اپنے عقیدت دا نا نکیل اپنے نک دے وچ نفس دے یا اپنے باطن دے نک دے وچ نکیل پا کے نا رسی پا کے تو شیخ نے پیراں نال بن چھڑ, اپنے باطن دی رسی شیخ دیاں پیراں نال بن چھڑ, جدھر جدھر تیرا شیخ جائے ادھر ادھر جاتا جا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تیرے شیخ کی برکت سے تیری بھی حفاظت فرما دے. میں وہ ایک حدیث پاک اصل میں وہ سنانا چاہتا تھا, اشارہ نہ لنگر ویکھ کے نا تو میں نے وہ حدیث یاد آئی سی. سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب علیہ الرحمہ اپنی زندگی مبارکہ دے وچ لنگر شریف شروع کیتا ہے, اج بھی جاری ہے. سیال شریف تے صدیاں تو جاری ہے, ہر آستانے تے جاری. یہ جڑا نا محبوب کریم علیہ السلام لمبی حدیث ہے لیکن حدیث بڑی خوبصورت. سنن دارمی, ترمذی, ابن ماجہ, دیگر کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس, عبد الرحمن ابن عائش, حضرت معاذ بن جبل, دیگر صحابہ بیان فرماندے ہیں. یہ حدیث پاک سنا کے تو ان دے وچ ساری گلاں ہو جان دی, گل ختم ہو جائے دی. حضرت معاذ فرماندے ہیں سویر دی نماز پڑھانی سی تو محبوب کریم علیہ السلام احتوبے سا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات ان صلاۃ الصبح, فرماتی ایک صبح فجر کی نماز سے محبوب کریم علیہ السلام کو ہم سے روک لیا گیا. میں نا اس جملے دے اتے بڑا حیران ہویا شاہ جی, کہ ساڈے جا بندہ ہوندا کہنا سی پیر لیٹ ہو گئے, تے صحابہ فرماندے لیٹ نہیں ہوئے, انہیں روک لیا گیا. کتنا ادب ہے, انہیں روک, کتنا ادب ہے جملے میں. یہ نہیں کہا حضور لیٹ ہوئے, کہا حضور کو ہم سے روک لیا گیا. کہتے ہیں اتنی تاخیر ہوئی حتیٰ کدنا نترا عین الشمس, قریب تھا کہ سورج بالکل طلوع کر رہا تھا اور ہم سورج کی ٹکیا وہ دیکھ لیتے. اتنے میں فخارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریعاً, نبی علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے. فصوبہ بالصلاۃ, تکبیر کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی, اور جماعت میں سرکار نے کچھ تخفیف فرمائی, تھوڑی مختصر کر کے نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی. اور جماعت کروا کر فلما سلم دعا, نبی علیہ السلام نے سلام پھیری اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر صحابہ سے فرمایا علی مصافکم کما انتم, صحابہ جدھر بیٹھے ہو کوئی بندہ اٹھنے نہ پائے, میری بات سن کے جانا. نبی علیہ السلام صحابی فرماتے ثم انفتح الینا, محبوب علیہ السلام نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیرا اور ہمیں آپ نے ارشاد فرمایا اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم, میں تمہیں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں تم سے روک کیوں لیا گیا. حضور پھر بھی نہیں فرمایا میں دیر کیوں کی تھی. حضور فرماتے ہیں میں آج تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج تم سے کیوں روکا گیا.
صحابہ علیہ الرضوان نے وہ وجہ پوچھنا چاہیے. اچھا میں اس بات پر بڑا حیران ہوں, کسی صحابی نے حضور کا جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, حضور نماز لیٹ ہو گئی, چھیتی تشریف لے آؤ, اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز اصل میں مصطفیٰ کریم کی رضا میں. سبحان اللہ. اور ایک گل سانتے بزرگاں دسیا ہے, شیخ دا انج ادب کرنا ہے جی میں صحابہ اپنے پیراں دا کر دے صاحب. سبحان اللہ. مجھے جو طریقت کا پتہ چلا نا, حضرت مجدد پاک علیہ الرحمن نے جو ہمیں طریقت بتائی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ الشیخ فی قوم کالنبی فی امتی. داتا صاحب علیہ الرحمن نے بھی یہ جملہ لکھا, شیخ اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. شیخ کا اس طرح احترام کرنا ہے جس طرح صحابہ اپنے شیخ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ جماعت بھی حضور کی رضا میں چھوڑ دی تھی نا, اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. نماز چھوٹ گئی, نماز قضا ہو گئی, لیکن حضور کی فرماندن علی, اے اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. اور یہ طریقت ہے, یہ طریقت ہے, اس کے اندر اپنے اسرار ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آج میں کیوں تاخیر کی. فرماتے ہیں رات کو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر وضو کیا, جو میرے لیے مقدر تھی وہ میں نے نماز پڑھی, نماز تہجد. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں دوران نماز میں مجھے اونگ آ گئی, فنعست ثم استثقلت, مجھے اونگ آ گئی اور میری طبیعت ادھر. اچھا اسے نا فنعست کا معنی, نعاس کا معنی عربی زبان میں یہ نیند یہ ہوتا ہے, اونگ ہوتا ہے. میں نے اس وجہ سے اس کا یہ معنی نیند یہ کر دیا, وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام سید الانبیاء تو سید الانبیاء ہیں نا, ان کا سونا تو وہ کتنا پاک سونا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ جو صوفی لوگ ہیں نا, انہیں جو یعنی یہ احوال اور ان کے جو مواجید ہیں, ان پر جب وہ کیفیات طاری ہوتے ہیں, وہ ان کی کیفیت نہ اس دنیا کی ہوتی ہے نہ نیند والی دنیا کی ہوتی ہے. بین الیقظہ والنوم, یہ خاص کیفیت ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا. تو نبی علیہ السلام کا سونا, حضور کا سونا کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے نماز تہجد ادا فرمائی, دیگر نمازیں, اور اس کے بعد آپ سو گئے. سونے میں جو آوازیں انسان کی نکلتی ہیں, آواز تھوڑی زیادہ ہوتی ہے سانس کی, کہتی ہیں میں نے وہ آواز بھی سنی. اور اس کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت ہوا, محبوب علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا, بغیر وضو کے آپ نے جا کر فجر کی جماعت کروا دی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو فرماتے ہیں سونے سے بندے کا نیند وضو ختم ہو جاتا, آپ سو گئے تھے اور سو کر آپ نے بغیر وضو نہیں کیا جا کر آپ نے نماز پڑھا دی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی, میری تو صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل تو نہیں سوتا. اور علماء فرماتے ہیں جس طرح نبیوں کی نیند عام نیندوں سے مختلف ہے, اسی طرح نبیوں کی موت بھی عام بندوں سے ممتاز ہے. تو زندہ ہے واللہ, وہ قبر میں تشریف لے جا کر بھی زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, یہ ان کی شان ہے. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہ جو خاص کیفیت تھی, یہ سپیکر رہنے دو یار, مجھے میری گل اتنے بندے ویسے ہی پہنچ جانے. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے پوری توجہ آپ ادھر, آپ کو شاعر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا کیا, جامع ترمذی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے, حضور فرماتے ہیں پھر اس کیفیت میں میں نے کیا دیکھا. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ, فرماتے ہیں آج میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا, آج اپنے رب کو میں نے احسن صورت میں دیکھا. مجھے میرے رب تعالیٰ نے کہا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں یہ جناب جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل علیہ السلام کس معاملے میں باس مباحثہ کر رہے ہیں؟ علامہ خربوتی فرماتی 4000 سال سے ان کی یہ بحث جاری تھی, 4000 سال سے بحث جاری تھی. وہ کوئی کہتا تھا منجیات یہ ہیں, کوئی کہتا تھا مولکات یہ ہیں, کوئی کہتا تھا درجات یہ ہیں, کفارات یہ ہیں, تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تھے. محبوب کریم علیہ السلام ان کے متعلق ان سے رب تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مال اعلیٰ جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل علیہ السلام کس معاملے میں باس مباحثہ کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی یا رب لا علم یا رب, یا اللہ میں نہیں جانتا, تو جانتا, میں نہیں جانتا, تو جانتا.
محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے 3 بار مجھ سے سوال کیا، میں نے 3 بار یہی جواب دیا کہ یا اللہ تو جانتا، میں نہیں جانتا۔ یہاں سے آپ بطور خاص یہ توجہ فرمانی ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آپ خود نہیں جانتا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کاتفیہ فوجدت بردہا بین صدییہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس دست قدرت کی ٹھنڈک حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، دست قدرت کا رکھنا تھا، زمین و آسمانوں کے سارے علم میرے سینے میں منکشف ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں دست قدرت کا رکھنا تھا کہ رب تعالیٰ نے سارے فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کی ساری چیزیں بھی میں جان گیا، زمینوں کی ساری چیزیں بھی جان گیا۔ نبی کا علم، آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہوتا ہے، او بدبختو تم تو ہجے کر کر کے سپیلنگ کر کر کے رٹے لگا لگا کے مر جاتے ہو، کبھی تم نے یہ بھی سورس آف نالج کسی بندے کے لیے دیکھا؟ انبیاء کرام جس جیسے وہ علم حاصل کرتے ہیں مخلوق سو تو اسے آشنا بھی نہیں۔ ایک لمحے میں دست قدرت کی یہ خیرات محبوب علیہ السلام کے سینہ پاک میں پہنچی کہ زمین و آسمانوں کی ساری چیزیں محبوب علیہ السلام کے سینہ پاک میں منکشف ہو گئی۔ اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، کاش کہ امام ترمذی سے یہ حدیث ہی سن لیتے۔ زمین و آسمانوں کی جب کوئی چیز محبوب علیہ السلام سے پوشیدہ نہ رہی تو دیوار کے پیچھے کی حیثیت کیا؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ عقیدہ دیا، یہ شرح شفا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری کائنات میرے سامنے اس طرح جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح یہ اپنا ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا۔ تو کسی بندے نے یہ سوال کیا، حضور فرماتے ہیں میں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں رائی کے دانے کی طرح، علم کامل کس کا؟ علم کامل کس کا؟ تو بزرگوں نے جواب دیا سرکار کا، اس لیے کہ رائی کا دانہ اگرچہ چھوٹا ہے دیکھا جا سکتا ہے، جب ایک طرف دیکھیں گے دوسری طرف نظر نہیں آئے گی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو کوئی چیز بھی حضور سے پوشیدہ نہیں رہ جاتی، کوئی چیز بھی حضور سے پوشیدہ نہیں رہ جاتی۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ مجھ سے رب تعالیٰ نے پوچھا ہے محمد کیا آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مالا اعلیٰ کیوں باس مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ میں جانتا ہوں۔ نعم۔ کہا پھر اے محبوب پھر بتائیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ کفارات کیا ہیں، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ آستانے ہمارے دل کے لیے ریموور ہے، ہمارے گناہ یہاں آنے سے معاف ہوتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا، کہ یہ کفارات کیا ہیں؟ تو کہا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے رب تعالیٰ نے پوچھا وما ہننا، پھر اے محبوب بتاؤ نا کہ وہ کیا ہیں۔ اچھا میں آپ حیران ہوں نا، اللہ تعالیٰ 4000 تو باس مباحثہ چل رہا سی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ علم عطا فرما دیتا، لیکن یہ اس کے لیے محبوب علیہ السلام کو پہلے علم عطا فرمایا گیا، پھر یہ انہیں بتلایا گیا، کیوں؟ اس لیے بتانا رب تعالیٰ یہ لوگوں کو مخلوق کو یہ بتانا چاہتا ہے، فرشتوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے عطا تو میری ہوتی ہے لیکن میری عطاؤں کو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میری عطاؤں کو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، قاسم الخیرات قاسم العلوم مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو پوچھا وہ بتاؤ کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کر مسجدوں کی طرف جانے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے، پیدل چل کر مسجدوں کی طرف جانے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے۔ دوسرا کیا؟ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا، اس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، تیسری چیز جس سے انسان کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک مسجد میں بیٹھے رہنا اور ایک اپنا ادھر جانا مسجدوں کی طرف جانا۔ تیسرا حضور نے فرمایا اسباغ الوضوء فی الکریہات، جب طبیعت نہ چاہتی ہو پورے طور پر سنت کے مطابق بندہ وضو کر لے، رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتے۔ اب میں جس کے لیے پوری حدیث
وہ میں نے جب میں اترا نا تو لنگر شریف چل رہا سی، یقین جانے اس وقت یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، شاہ صاحب کڈا وڈا کام کر کے گئے۔ نبی علیہ السلام پھر پوچھا اور کس معاملے میں بات تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الدرجات، یا اللہ یہ پوچھ رہے تھے کہ درجات کو بلند کرنے والی، اللہ تعالیٰ کو قرب دینے والی چیزیں کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وما ہننا، محبوب بتاؤ نا پھر وہ کیا ہے، وہ بتاؤ نا پھر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا یا اللہ یہ درجات تیری بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، کھانا کھلانا، اطعام الطعام۔ اس پر بخاری میں بھی یہ حدیث، یہ نہیں، وہاں پر اطعام الطعام آتم الطعام کے حوالے سے اور حدیث ہے۔ اس پر محدثین نے سوال اٹھایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا، کسے؟ اس کا ذکر نہیں ہے، کنوں کھواؤ؟ نیکانوں، بدانوں، بندیانوں، کتیانوں، کنوں کھلاؤ؟ کھانا کھلانے سے درجات کی بلندی ہے، درجات ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے نا، نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتوں کو بھی اگر کوئی بندہ کھلائے تو اس سے بھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مخلوق جس کے سینے میں جگر ہے، اگر اسے کھلاؤ گے یا پلاؤ گے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر پاؤ گے۔ اے بندیان کھانا کھلانے تے بڑی وڈی گل ہے، بڑی وڈی گل ہے، یہ انسان کے درجے بلند کرتی ہے۔ وہ ایک فارنر تھا غیر مسلم، وہ یہاں پاکستان میں آیا، پاکستان کے مذاہب پر اس نے پی ایچ ڈی کرنا تھا، اسلامک یونیورسٹی سے اس نے وہ تھیسس لیا، تو اس نے مختلف پاکستان کے اداروں کا، مختلف مذاہب کے جو مراکز تھے اس کا اس نے وزٹ کیا۔ وہ یہ اہل سنت و جماعت کے جتنے مراکز پہ گیا، گولڑا شریف گیا تھا، بری امام گیا تھا، داتا صاحب گیا تھا، شہر سیال شریف بھی اور مختلف جگہوں پر وہ بڑی بڑی جو خانقاہیں تھیں وہ اپنا پاک پٹن شریف وغیرہ۔ تو اس نے جو اس کے بعد کنکلوژن لکھا، اس نے کہا کہ پاکستان میں سنی سیکٹ والے لوگ ختم نہیں ہو سکتے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا؟ کہا اس لیے کہ لوگوں کو یہ مفت کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ جو مفت کھانا کھلانے ہیں نا، یہ ختم نہیں ہونے دیتا، یہ سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا ولین الکلام، میٹھی میٹھی گفتگو کرنا، میٹھی میٹھی گفتگو کرنا۔ جتنے بندے میں دیکھتا ہوں، بعض مشائخ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں جلال ہوتا، کڑوے مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو لوگ اللہ کے لیے ملنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے سراپا شفقت بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے جلال کی بجائے اللہ کی مخلوق کو جب ملتے ہیں تو ان کا جلال بھی جمال میں بدل جاتا۔ اور یہ جو لین الکلام ہے نا، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جس سے انسان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنا، یہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور حضرت ملا ہاشم کشمی علیہ نقشبندی ہوں، اپنا بھی سبق سنا دوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ قرآن کریم نے مقام محمود اور نماز تہجد دونوں چیزوں کا ایک آیت میں ذکر کیوں کیا؟ قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ اللَّيْلِ آخری گل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھا کریں تہجد، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، اب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دونوں چیزیں مقام محمود اور تہجد ایک آیت میں کیوں بیان ہوئی؟ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اپنے شیخ گرامی عالم علوم ظاہری و باطنی و جلی حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ سے جا کر پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا ملا ہاشم، یہ جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں تہجد اور مقام محمود کا اکٹھا ذکر فرمایا نا محبوب علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت عظمیٰ اس کا تاج عطا فرمائے گا۔ انہیں تہجد کا حکم ہوا محبوب تم نماز تہجد پڑھا کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود یعنی مقام شفاعت عظمیٰ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائز فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے لیے مقام محمود کے ملنے کو اس کے ساتھ ارشاد فرمایا جو بندہ حضور کا امتی نماز تہجد پڑھتا رہے گا اسے رب تعالیٰ مقام محمود کی خیرات حضور کی شفاعت کی صورت میں عطا فرما دے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ گرامی کا اس جہان میں اگلے جہان میں سنگت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے لوائے حمد کے نیچے اپنے مشائخ کے غلاموں کے جھرمٹ میں رب تعالی جگہ نصیب فرمائے۔ وما علینا